تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت سے محبت کو لازم کر لو. حضور نے اپنی ذات کو بھی شامل فرما دیا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا. اب اگر اسی کے بجائے تھوڑا سا ہم اس روایت کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی اہل بیت نبوت سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کس حال میں اپنے رب سے ملے گا؟ اس حال میں ملے گا کہ اس کے اندر اہل بیت نبوت سے کینہ تھا، حسد تھا. تو جہاں محبت شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی، وہیں پر اہل بیت نبوت سے نفرت اور ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد کرنا، ان کی گستاخی کرنا اور ان کے تعلق سے غلط الفاظ کا استعمال کرنا، یاد رکھیں یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اسی لیے چند سکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا نہ کرو، چند روپیوں کی خاطر، تھوڑی سی زمین کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. نبی سے بغض نہ رکھو، نبی کے اہل بیت سے بغض نہ رکھو. گھر کے تھوڑے سے سودے اور تھوڑے سے سامان کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، کیونکہ یہ سودا قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا. آج تو بولی بول لیتے ہیں ان لوگوں کی جو ہمیں کھلا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بولی تو قرآن کی بولنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا رزق دینے والا تو خدا ہے، ہمیں ترقی دینے والا خدا ہے، ہماری مدد کرنے والا خدا ہے، ہمیں عروج تک پہنچانے والا خدا ہے، ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا خدا ہے. ہمیں قرآن کی بولی بولنی چاہیے تھی، مگر چند سکوں کی خاطر کچھ لوگ اپنے دین و ایمان کو بیچ کر ان لوگوں کی بولی بولتے ہیں جن کی بولی قرآن سے بھی ٹکراتی ہے اور جن کی بولی حدیث سے بھی ٹکراتی ہے. صرف ان کے جبوں قبوں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی میٹھی میٹھی بولیاں سن کر کچھ لوگ اپنے ایمان کو غارت کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں. اور زبان درازی اس انداز کی ہوتی ہے کہ نہ حسنین کریمین کی تعریف میں کوئی الفاظ ان سے نکلتا ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں یزید کی تعریف ہوتی ہے، ان کے مقابلے یزید کی گفتگو ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یزید کے والد اگر صحابی ہیں تو حسنین کے نانا ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے شافع ہیں، جن کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قبول فرمائے گا. لوگ کہتے ہیں صحابی کا بیٹا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا یہ بھی تو سوچو، نبی کے نواسے کیوں غلط ہوں گے؟ حضور کے نواسے معاذ اللہ غلطی کریں گے؟ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی ہو، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم ظاہری اور علم باطنی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان تک پہنچایا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے کانوں میں حضور نے اذان دی ہو، اقامت دی ہو، جنہوں نے کبھی نماز سے اپنی پوری زندگی میں غفلت نہیں برتی، یہاں تک کہ آخری سجدہ بھی کیا ہے جس میں آپ کے سر مبارک کو جس میں اقدس سے جدا کیا گیا، وہ سجدہ بھی نمازی کا سجدہ تھا. وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ آج چند سکوں کی خاطر، تھوڑے سے عیش کی خاطر، تھوڑی سی زمین کی خاطر لوگ جنت کی زمین چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑے سے عیش کی خاطر جنت کا سکون لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑے سے حسن کی خاطر جنت کی حوروں تک ان کی نگاہیں نہیں پہنچتی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں
فاقے سے رہو مگر نبی سے اور نبی کے اہل بیت سے غداری نہ کرو.